قاسم نانوتوی اس کی تعریفوں کا پل باندھ رہا تھا، کس طرح شان رسالت کے اندر اس نے توہین کی، کس طرح وہ ختم نبوت پر بجلی بن کے گرا، اس کی قاسم نانوتوی کتاب جس کی یہ تعریف کر رہا تھا۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی۔ میرے حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف میرے محبوب کے کوٹے کے اندر آیا، میرے محبوب کے حصے کے اندر آیا کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی، جس کا یہ بدبخت منکر ہو رہا ہے۔ صرف وہم ہو کہ حضور کے پاس کوئی آخری نبی آ سکتا ہے تو وہ بندہ در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں تمام علماء دیوبند سے کہتا ہوں کہ آج تک تم نے پھر بھی اپنے اس گرو کا دفاع کیا ہے، یا تو یہ عوام الناس کو بے وقوف نہ بنائے کہ ہم بھی حنفی تم بھی حنفی، یہ بریلویت یہ دیوبندیت یہ ایسے ہے، اعلانیہ طور پر ان سے برات کا اظہار کرے اور پھر دیوبند کا لیبل اپنے سے اتارے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ دین کا درد رکھنے والے۔ ایک عبارت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی فضیلت کا بھی انکار اور ختم نبوت کا بھی انکار۔ میں نہ دکھا رہا ہوں ان کو، اگر یہ کتاب اس کی نہ ہو قاسم نانوتوی کی تو پھر وہ اس کی بھی وضاحت کرے، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس، جب تب جا کے شبنم کی بجھائی ہوگی۔ 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں اور ایک پہلو ایمان کا ہے، تو پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب کیا فرق ہے ان کے نزدیک اور قادیانیوں کے نزدیک؟ یہی بات تو قادیانی کرتے ہیں، اور یہی بات تمہارا باپ لکھے اگر گرو، تو کیا فرق رہ گیا تمہارے اور قادیانیوں کے درمیان؟ تو اس واسطے ہمارے اختلاف ان دیوبندیوں کے ساتھ اصولی اختلاف ہے، لہذا جب تک یہ واضح برات کا اعلان نہیں کرتے اپنے گرو سے تو اس وقت تک ہمارے ان کے ساتھ اصولی اختلاف تھے، اصولی اختلاف ہیں اور اصولی اختلاف قیامت تک رہیں گے۔ ذی شعور ہے وہ تو سننے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا ختم نبوت کا انکار نہیں ہو رہا، کیا ختم نبوت کی فضیلت کا انکار نہیں ہو رہا۔ ہر ذی شعور بندہ اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہے سننے سے بھی اس کتاب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گئے سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، ناکام ہے گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو، اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی تیری سوچ پہ اب تک تاری ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے، مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ حضرات محترم، آج مجھے ایک کلپ دیکھنے کو ملا کہ جو کہ دیوبند کا ایک بھگوڑا مفتی ہے اور وہ اپنے بڑے گرو کا قاسم نانوتوی اس کی تعریفوں کا پل باندھ رہا تھا، تو اور وہ قاسم نانوتوی کہ جس نے میں انشاءاللہ آگے واضح کروں گا کہ اس نے اسلام کے ساتھ کتنی دو نمبریاں کی، کس طرح وہ شان رسالت کے اندر اس نے توہین کی اور کس طرح وہ ختم نبوت پر بجلی بن کے گرا۔ تو اس قاسم نانوتوی کا کہ جس کے کفر پر علماء حرمین نے اور مصر اور شام کے علماء نے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور آج تک یہ اپنے ان گرو کے ساتھ یہ چیلے چمٹے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی دیوبند ہیں یہ اپنے اس گرو کے باطل نظریے کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے ہم عوام اہل سنت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے عوام اہل سنت، ان سے کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہ آنا کہ یہ لوگ بظاہر تو کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں تم بھی حنفی ہو، فرق نہیں ہے، بس اپنا جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں ان سے کہ ہمارا اختلاف فروعی ہرگز نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ نظریے کی وجہ سے اختلاف ہے، اصولی اختلاف ہے۔ اس واسطے آپ سب سے پہلے وہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ بیٹھے وہ پنڈت جو ثالث تھا، اس نے کہا آج محمد قاسم نانوتوی انسان نہیں بول رہا تھا، انسان کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا۔ تو جی ناظرین، آپ نے وہ کلپ سماعت فرمایا کہ جس کے اندر وہ اپنے باطل گرو کا کس طرح تعریفوں کا پل باندھ رہا تھا، اور ابھی بھی کس طرح یہ چمٹے ہوئے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں۔
ان کے باطل نظریے کا۔ اب ان کا باطل نظریہ کیسے ہے وہ میں انشاءاللہ یہ ان کو آئینہ دکھاؤں گا۔ یہ میرے پاس تحذیر الناس ہے، اس کی قاسم نانوتوی کی کتاب، جس کی یہ تعریف کر رہا تھا، ان کی کتاب۔ تو اس کتاب کے اندر جو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا، میں واضح کروں گا۔ تو سب سے پہلے اور بڑی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اپنے اس باب کے دفاع کے اندر، بڑی ہی انہوں نے تعویلیں کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس طرح ختم نبوت پر حملہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی۔ کسی کا آخر میں ہونا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، اور مقام مدح آخری ہونا نہیں ہے۔ تو اسے حضرت فرماتے ہیں کہ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں عوام سمجھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، حالانکہ اس کا معنی صرف آخری نبی نہیں ہے، اور آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ میں تحذیر الناس نہیں پڑھا رہا، میں تحذیر الناس کی ساری گفتگو نہیں کر رہا، میں نے اصل جو اعتراض ہے نا بہارات کابر والا اس کو کھولنا ہے۔ یہ میں خلاصہ پوری تحذیر الناس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو تعویلیں جتنی بھی کی، لیکن ان کی تعویلیں بالکل من گھڑت ہیں، کچھ بھی حقیقت تعویل کو اندر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کتاب سے جو یہ ختم نبوت کا منکر ہوا قاسم نانوتوی، اور اس پر کفر کے فتوے لگائے گئے، قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا، حضور کا آخری نبی ہونا، عوام کے خیال میں کہتا ہے کہ بِأَيْ معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ تو عوام الناس میں فضیلت کی بات ہے، کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ فضیلت کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو اہل فہم ہے، جو علماء ہیں، وہ ان کے نزدیک یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کا آخری نبی ہونا اہل فہم کے نزدیک یعنی علماء کے نزدیک یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اس خبیث نے بکواس کی، جس خبیث کہ وہ آج کا ایک بھگوڑا مفتی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، وہ قاسم نانوتوی کس انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے کہ حضور کا خاتم ہونا، آخری نبی ہونا یہ تو عوام الناس کے ذہن کے اندر ہے، علماء کے نزدیک یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ میرے حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف میرے محبوب کے کوٹے کے اندر آیا، میرے محبوب کے حصے کے اندر آیا کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی، جس کا یہ بدبخت منکر ہو رہا ہے۔ اور آگے یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے جا کر اس نے پھر لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، کہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے، کہ میرے آقا فرمائے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حضور آخری نبی ہے، قرآن اس پر شاہد ہے۔ اور کوئی یہ صرف سوچ بھی رکھے نبیین کا معنی آخری نبی کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی، صرف وہم ہو کہ حضور کے پاس کوئی آخری نبی آ سکتا ہے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، کہ بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ پھر بھی کہتا ہے کہ حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے۔ معاذ اللہ، جو یہ گمان کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر کہاں سے یہ لوگ آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اور آپ کی ختم نبوت کا اس انداز سے انکار ہو رہا ہے
یعنی ان کے نزدیک کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور جب حضور کے بعد معاذ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ جائے تو پھر حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک انہوں نے کتنا بجلیاں گرائیں اور یہ کتنا ختم نبوت کے منکر ہوئے، لیکن میں تمام علماء دیوبند سے کہتا ہوں کہ آج تک تم نے پھر بھی اپنے اس گرو کا دفاع کیا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا قائد ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے قائد تو سب سے بڑے قائد تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر تو اس واسطے یا تو یہ عوام الناس کو بے وقوف نہ بنائے کہ ہم بھی حنفی تم بھی حنفی، یہ بریلویت یہ دیوبندیت یہ ایسے ہے، ہم ایک ہیں، یا تو یہ پھر اپنے واضح طور پر ان گرو کے کفری عبارات پر کفر کے فتوے لگائیں اور اعلانیہ طور پر ان سے برات کا اظہار کریں اور پھر دیوبند کا لیبل اپنے سے اتاریں تو پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ دین کا درد رکھنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، وگرنہ یہ جو کچھ بھی دھوکہ دیتے رہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پھر ایک اور عبارت کے اندر کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک عبارت کے اندر نہیں کہیں کتنی عبارت کے اندر 3 عبارت کے اندر حضور کی ختم نبوت کی جو فضیلت ہے اس کا انکار کیا گیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی فضیلت کا بھی انکار اور ختم نبوت کا بھی انکار، اور پھر تیسری عبارت کے اندر اس بدبخت نے لکھا، میں آئینہ دکھا رہا ہوں ان کو، اگر یہ کتاب اس کی نہ ہو قاسم نانوتوی کی تو پھر وہ اس کی بھی وضاحت کرے، اور اگر یہ کتاب اس کی ہے تو پھر اس کے باوجود بھی کہ اس پر علماء حرمین کے مصر کے شام کے علماء کے کفر کے فتوے لگائے۔ اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے تو جو حقیقت تھی اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے یہ فتوے ان کے آگے سامنے رکھے، ان کی یہ کفری عبارات سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین شریفین اور علماء مصر اور شام کے علماء کے سامنے یہ رکھی گئی کفری عبارات، تو اس پر انہوں نے جب کفر کے فتوے لگائے تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ رائج کیا، تو میں نے کہا صرف اعلیٰ حضرت نے تو ان پر کفر کے فتوے نہیں لگائے، تو اس واسطے آگے تیسری عبارت، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، پھر سنو، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو، یعنی کہ یہ ان کے نزدیک حضور کے بعد بھی کوئی اور نبی معاذ اللہ آ سکتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہو پھر بھی آپ کی خاتم میں یعنی خاتم آپ کا آخری نبی ہونا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب یہ جو چیلا ہے اس قاسم نانوتوی کا محمد منظور نعمانی، یہ لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب حسام الحرمین صفحہ 12 اور 13 پر جہاں سے اکابر علماء اہل سنت کی تکفیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا حسام الحرمین کے اندر، جس پر تمام اپنا مصر کے شام کے حرمین شریفین کے جو علماء کرام تھے ان کے سب کے فتاوے موجود ہیں کفر کے فتاوے، تو اسی کے بارے میں کہ یہ ہمارے بڑوں پر کفر کے فتوے لگ گئے تو ہائے کیسے بچا جائے ان کے فتووں سے، بڑی طویل کی لکھتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اس نے ہمارے دیوبندیوں کے بارے میں جو لکھا، یہ اس کا چیلا کہتا ہے قاسم نانوتوی کا، کہ بندہ عرض کرتا ہے کہ خان صاحب بریلی نے اپنی عبارت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے متعلق کفر کا جو حکم لگایا ہے اس عاجز کے نزدیک وہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ اعلیٰ حضرت نے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہتا ہے کہ یہ فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے کہا صرف اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں لگایا، فتویٰ تو حرمین شریفین فین کے علماء سے بھی لگا، فتویٰ تو مصر اور شام کے علماء نے بھی لگایا، تو یہ فتویٰ صرف اعلیٰ حضرت نے تو نہیں لگایا۔ آگے خان صاحب موصوف اتنے بے علم اور کم سمجھ بھی نہیں تھے کہ
ان کے اس فتوے کو ان کی علمی اور ناسمجھی کا نتیجہ سمجھا جائے، واللہ عالم۔ یعنی معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کر ان پر خود کفر کا فتویٰ لگایا کہ وہ کافر تھے نہیں، یعنی اتنی اعلیٰ حضرت ناسمجھ نہیں تھے۔ اب آگے کہتے ہیں اس فتوے سے غلط اور محض فریب ہونے کے چند وجوہ یہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اس تحذیر الناس کی عبارت نقل کرنے میں نہایت افسوسناک تحریف سے کام لیا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے نہایت افسوسناک تحریف سے کام لیا ہے کہ من گھڑت ایسا جس کے بعد کسی طرح اس کو تحذیر الناس کی عبارت نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ چلا کہتا ہے کہ یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ خان صاحب بریلوی نے اس عبارت میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کے متعلق کفر کا جو حکم لگایا ہے، اس عاجز کے نزدیک وہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے دھوکہ اور فریب سے کام لیا ہے جو اس پر کفر کا فتویٰ لگا، اور یہ فتویٰ صرف اعلیٰ حضرت نے تو نہیں لگایا، یہ فتویٰ تو حرمین شریفین کے علماء نے بھی لگایا، مصر کے علماء نے بھی لگایا، شام کے علماء نے بھی لگایا۔ اور پھر آگے خان صاحب موصوف اتنے بے علم اور کم سمجھ بھی نہیں تھے کہ ان کے اس فتوے کو سمجھی کا نتیجہ سمجھا جا سکے۔ اچھا، واللہ عالم، یعنی یہ اعلیٰ حضرت پر بہتان کہ جان بوجھ کر اعلیٰ حضرت نے بغیر سوچے سمجھے اس طرح کا کفر کا فتویٰ لگایا۔ اچھا، اور پھر آگے اس فتوے کے غلط اور محض فریب ہونے کے چند وجوہ یہ ہیں۔ پہلی وجہ یعنی یہ اس فتوے میں فریب اور غلط فتوے ہیں، اور یہ سارا فریب ہے اس کے اندر۔ توجہ، کیا پہلی وجہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اس تحذیر الناس کی عبارت نقل کرنے میں نہایت افسوسناک تحریف سے کام لیا ہے، جس کے بعد کسی طرح اس کو تحذیر الناس کی عبارت نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے دھوکے سے کام لیا اس میں، فریب سے، کہ اس کو تحذیر الناس کی عبارت بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ تو تحذیر الناس کی کہتے ہیں عبارت ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ ساری کی ساری تحذیر الناس کی عبارت ہے۔ اچھا، پھر کہ اصل عبارت یہ ہے کہ یہ عبارت تحذیر الناس کے 3 مختلف صفات کے متفرق فکروں کو چھوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس طرح کے ایک فکرہ صفحہ 41 ہے، اور ایک صفحہ 65 کا، اور ایک صفحہ 85 کا، اور صفحات کا نمبر درکار۔ فکروں کے درمیان امتیازی خط یعنی ڈیش تک نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے کسی طرح دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مختلف مقامات کے فکرے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ یہ مسلسل ایک عبارت ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ خالص کفر کا مضمون بنانے کے لیے خان صاحب موصوف نے فکروں کی ترتیب بھی بدل دی ہے۔ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت پر دیکھیں، اپنے باطل خبث کی تعویل کرتے ہوئے وہ اعلیٰ حضرت پر بچھاڑ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے غلط اس کی جو ہے وہ اس کے اندر تحریف کی ہے۔ اب آگے اسی طرح کہ پہلے صفحہ 65 کا فکرہ لکھا ہے، اس کے بعد صفحہ 85 کا فکرہ لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد صفحہ 40 کا فکرہ لکھا ہے۔ خان صاحب کے اس ترتیب بدل دینے کا یہ اثر ہوا کہ تحذیر الناس کے تینوں فکروں کو اگر علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ پر دیکھا جائے تو کسی کو انکار ختم نبوت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں انہوں نے جس طرح تحذیر الناس کی عبارت نقل کی ہے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں، توجہ، کہ خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت اس کے ترتیب بدل دینے کا یہ اثر ہوا کہ تحذیر الناس کے تینوں فکروں کو اگر علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ پر دیکھا جائے تو کسی کو انکار ختم نبوت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں انہوں نے جس طرح تحذیر الناس کی عبارت نقل کی اس سے صاف ختم نبوت کا انکار مفہوم ہوتا ہے، اور یہ صرف آپ کی کلام کاری کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت پر پھر انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کے پاک دامن پر جو انہوں نے دھبے لگانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت نے، حالانکہ اگر یہ تو فتح رضویہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی غیر کافر کو کافر کہے تو وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس، جب تب جا کے شبنم کی بجھائی ہوگی۔ تو میرے امام نے کتنی احتیاط کے ساتھ ہر جملہ لکھا، اور اگر کسی پر فتویٰ لگا تو کتنی احتیاط کے ساتھ فتویٰ لگا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کسی کے اندر 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں
99 पहलू कुफ्र के निकलते हैं और एक पहलू ईमान का है, तो फिर भी उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, यहाँ तक मेरे आला हजरत ने लिखा। लेकिन ये बदबख्त किस तरह कह रहा है, आला हजरत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अब मैं वही फिर से 3 फ़िक्रे पढ़ देता हूँ कि जिसके बारे में कह रहा है कि अगर ये फ़िक्रे अलग अलग देखे जाएँ तो फिर इनकार ख़त्म नबूवत का वहम भी पैदा नहीं होता। तो मैं उनको यह ना दिखा रहा हूँ कि ये फ़िक्रे में अलग अलग पढ़ रहा हूँ और सुनने वाले भी सुने कि यहाँ पर क्या ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं हो रहा, क्या यहाँ पर हजूर की ख़त्म नबूवत की फजीलत का इनकार नहीं हो रहा। सुने सो अवाम, ये पहला फ़िक्रा सुन लें। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिम होना भी आई मानी है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताख़िर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, इनके नज़रिए के मुताबिक कि ये कोई फजीलत की बात नहीं है। ये अवाम नास में फजीलत की बात तो है हजूर का आखिरी नबी होना। फिर दूसरा फ़िक्रा भी मैं इनको दिखा देता हूँ, आईना देखिए अपना आईना क्या कि लिखता है कासिम ननोतवी कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। अब क्या फ़र्क है इनके नज़दीक और कादियानियों के नज़दीक? यही बात तो कादियानी करते हैं, यही बात जो कासिम ननोतवी ने लिखी है, यही बात कादियानी कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बगैरत कि वो हमारा नबी है और इससे हजूर की ख़ातमियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, यही तो कादियानी कहते हैं और यही कासिम ननोतवी कहे। तो फिर मैं कहता हूँ देवबंदियों से कि अगर कादियानी ये कहे कि नबी के बाद कोई नबी आ जाए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी माज़अल्लाह वो झूठा नबी बन के आ जाए, तो कहते हैं कि इसमें हजूर की ख़ातमियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। और यही बात तुम्हारा बाप लिखे अगर गुरु कि नबी के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो इसके अंदर हजूर की ख़ातमियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, तो क्या फ़र्क रह गया तुम्हारे और कादियानियों के दरमियान? तो इस वास्ते हमारे इख्तिलाफ इन देवबंदियों के साथ असूली इख्तिलाफ हैं, लिहाजा जब तक ये वाज़े बरात का ऐलान नहीं करते अपने गुरु से, तो उस वक्त तक हमारे इनके साथ असूली इख्तिलाफ थे, असूली इख्तिलाफ हैं और असूली इख्तिलाफ क़यामत तक रहेंगे। तीसरी इबारत का भी आईना मैं इनको दिखा देता हूँ। ये तो आला हज़रत पर वो कह रहे थे ना, क्या अगर अलग अलग इबारत होती तो फिर पता चल जाता कि ये जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कि ये तहज़ीरुन नास के अंदर कोई भी ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं हो रहा। तो ये तीसरी इबारत का आईना, अब जो बंदा अहले फ़हम है, जी शऊर है, वो तो सुनने से ही पता चल जाएगा कि इस किताब के अंदर क्या ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं हो रहा, क्या ख़त्म नबूवत की फजीलत का इनकार नहीं हो रहा। हर जी शऊर बंदा अगर अल्लाह ने उसे हिदायत दी है तो सुनने से भी इस किताब को पता चल जाता है। अब आगे तीसरी इबारत सुने, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, हजूर के ज़माने के बाद कोई और नबी आ जाए माज़अल्लाह, तो फिर भी ख़ातमियत महमदी में कुछ फ़र्क ना आएगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये आईना दिखाना था उनको कि जो अब भी अपने इस बड़े गुरु का दिफा कर रहे हैं, तो क़यामत तक इंशाअल्लाह ये कर्ज रहेगा इन पर, क़यामत तक ये अपने इन बातिल अकीदों को कभी भी ये इस पर हमारे साथ बात नहीं कर सकते, कभी भी क़यामत तक। अगर इनके अंदर कोई दमखम आए तो आए हमारे साथ बात करें, लेकिन क़यामत तक वो अपने इन बड़े गुरु का दिफा नहीं कर सकते। तो इस वास्ते बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुर्सियों ने भी, कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मीन है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एट की जानिब नज़र उठती नहीं अपनी, खुदा ने भर दिया इतना ख़जाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिल गई तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो तुम काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का।